السلام علیکم ناظرین، تو کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو دنیا کی محبت کے اوپر ایک بہت بڑے مصنف، فارسی کے ادیب حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور کتاب گلستہ میں ایک قصہ لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا۔ سفر کے دوران ایک تاجر کے گھر رات گزارنے کے لیے قیام کیا۔ اس تاجر نے ساری رات میرا دماغ چاٹا۔ وہ اس طرح کے اپنی تجارت کے قصے مجھے سناتا رہا کہ فلاں ملک میں میری یہ تجارت ہے، فلاں جگہ میری اس چیز کی دکان ہے، فلاں ملک سے یہ چیز درآمد کرتا ہوں، یہ چیز برآمد کرتا ہوں۔ ساری رات قصے سنا کر آخر میں کہنے لگا، میری اور سب آرزوئیں تو پوری ہو گئی ہے اور میری تجارت بھی پروان چڑھ گئی ہے، البتہ اب صرف ایک آخری سفر کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ دعا کریں کہ میرا وہ سفر کامیاب ہو جائے، تو پھر میں اس کے بعد قناعت کی زندگی اختیار کر لوں گا اور بقیہ زندگی اپنی دکان پر بیٹھ کر گزاروں گا اور اللہ کروں گا، آخرت کی تیاری کروں گا۔ شیخ سعدی نے پوچھا کہ وہ کیسا سفر ہے؟ تو اس تاجر نے جواب دیا، میں یہاں سے فارسی گندھک لے کر چین جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ وہ چین میں بہت زیادہ قیمت پر فروخت ہو جاتی ہے۔ پھر چین سے چینی برتن لے کر روم میں فروخت کروں گا اور وہاں سے رومی کپڑا لے کر ہندوستان میں فروخت کروں گا، اور پھر ہندوستان سے فولاد خرید کر حلب یعنی شام جاؤں گا اور شام میں لے جا کر فروخت کروں گا۔ حلب سے شیشہ خرید کر میں یمن میں فروخت کروں گا اور پھر وہاں سے یمنی چادر خرید کر فارس آ جاؤں گا۔ غرض یہ کہ اس نے ساری دنیا کے ایک سفر کا منصوبہ بنا لیا اور شیخ سعدی سے کہا کہ بس اس ایک آخری سفر کا ارادہ ہے، اس کے لیے آپ دعا کریں۔ اس کے بعد میں قناعت سے اپنی دکان پر بقیہ زندگی گزاروں گا اور اللہ کروں گا، آخرت کی تیاری کروں گا۔ اس وقت بھی یہی خیال ہے، سب کچھ کرنے کے بعد بھی باقی زندگی دکان پر ہی گزاروں گا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جب میں نے اس سفر کی رویداد سنی، میں نے اس سے کہا کہ تم نے یہ قصہ سنا ہے کہ غور یعنی چین کے صحرا میں ایک بہت بڑے سوداگر کا سامان اس کے اونٹ سے گرا ہوا پڑا تھا۔ ایک طرف اس کا اونٹ بھی مرا پڑا تھا اور دوسری طرف وہ خود بھی مرا پڑا تھا۔ دنیا دار کی تنگ نگاہ یا تو قناعت پر کر سکتی ہے یا قبر کی مٹی ہی اس کو پر کر سکتی ہے، اس کے پر کرنے کا کوئی تیسرا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد شیخ سعدی بیان فرماتے ہیں کہ جب دنیا انسان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کسی اور چیز کا خیال بھی نہیں آتا۔ یہ ہے دنیا کی محبت جس سے منع کیا گیا ہے۔ دوستو، یاد رکھیں، اگر یہ محبت نہ ہو اور پھر حق تعالی اپنی رحمت سے مال دے دے اور اس کے ساتھ دل لگا ہوا نہ ہو اور وہ مال حق تعالی کی پیروی میں رکاوٹ نہ ہو اور وہ مال شریعت کے احکامات بجا لانے میں صرف ہو اور اس کے ذریعے سے انسان جنت کمائے، تو وہ مال دنیا نہیں، وہ مال بھی آخرت کا سامان ہے۔ لیکن اگر اس مال کے ذریعے آخرت کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی تو وہ مال دنیا ہے جس سے روکا گیا ہے اور منع کیا گیا ہے۔ آج کا یہ قصہ سبق ہے ان سیٹھوں کے لیے اور ان دنیا داروں کے لیے جو دولت کے ہوس میں اور دولت کی دھن میں پیسہ کمانے کے چکر میں بالکل اندھے اور پاگل بن چکے ہیں۔ یاد رکھنا، سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو کہ آج کا یہ واقعہ آپ کو کافی پسند آیا ہوگا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔